بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ ایک شخص شاہی محل میں صفائی کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ صفائی کے دوران اس کی نگاہ اچانک شہزادی پر پڑ گئی۔ شہزادی کے حسن و جمال نے ان کے دل کو گھائل کر دیا اور وہ اس کے عشق میں تڑپنے لگا۔ پھر اپنے اور اس شہزادی میں اتنا وہ فرق دیکھا کہ وہ عظیم شہزادی ہے اور کہاں یہ ایک عام سا صفائی کرنے والا نوکر، تو وہ بالکل مایوس ہو گیا اور اس مایوسی نے اسے سخت بیمار کر دیا۔ جیسے جیسے اس کی بیماری نے زور پکڑا، اس کی بیوی اس کی جگہ صفائی کے لیے جانے لگی۔ کچھ عرصہ یہی معمول رہا کہ ایک دن شہزادی نے اس شخص کی غیر حاضری کو محسوس کر کے اس کی بیوی سے پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ وہ جی کچھ بیمار ہے۔ شہزادی نے بیمار معلوم کی تو وہ ٹال مٹول کرنے لگی، جس کی وجہ سے شہزادی کو اس پر کچھ شک گزرا، لہٰذا اس نے سختی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس عورت نے دیکھا کہ جب شہزادی کسی دور سے بھی نہیں مان رہی تو عرض گزار ہوئی کہ اگر جان کی امانت پاؤں تو کچھ کہوں۔ شہزادی نے امان دی تو کہنے لگی کہ ملکہ، وہ آپ کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے اور چونکہ آپ کا ملنا ممکن نہیں، لہٰذا اسی غم میں وہ موت کے قریب جا چکا ہے۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا کہ دل کا ملنا کوئی اختیاری چیز نہیں ہوتی، مجھے دیکھنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو اس میں میرا کیا نقصان ہے بھلا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ میرا مرتبہ اس کے پاس چل کے جانے سے مجھے روکتا ہے، کیونکہ میرے لیے تو یہ بدنامی کا باعث ہے۔ البتہ میں ایک ترکیب بتاتی ہوں، اگر وہ عمل کرے تو شاید مجھے دیکھ سکے اور اس کی جان بچ جائے۔ ترکیب یہ ہے کہ وہ فقیرانہ شکل بنا کر دریا کے کنارے بیٹھ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کرے، کسی کی طرف متوجہ نہ ہو اور نہ سارا دن کچھ کھائے اور نہ پیے، اور جب رات ہو تو تم اسے جا کر کھلا پلا دیا کرنا۔ اگر اسے کوئی بھکاری سمجھ کر کچھ کھانے پینے کی چیز دے تو اس پر کوئی دھیان نہ دے، اور اگر کوئی اٹھا کر لے جائے تو اسے منع بھی نہ کرے۔ اس طرح چند ہی روز میں اس کی صورت عام ہو جائے گی، بادشاہ سلامت و ذرا عمارہ سب اس کے پاس جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں خود بھی بادشاہ سے اجازت لے کر اس سے ملنے پہنچ جاؤں گی، اس طرح وہ مجھے دیکھ بھی لے گا اور ہم دونوں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کر لیں گے۔ شہزادی کی ترکیب تو اچھی تھی، مگر یہ ترکیب بہت عجیب ثابت ہوئی۔ اس عورت نے شہزادی کی یہ ساری بات جا کر اپنے عشق کے مارے شوہر کو سمجھا دی۔ اس نے فوراً اپنا بوریا بستر باندھا اور شہزادی کے حکم کے مطابق دریا کے کنارے جا بیٹھا۔ سارا دن بھوکا پیاسا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزار دیتا اور شام کو ایک وقت کا معمولی سا کھانا کھا لیتا۔ کچھ دن یہی معمول رہا کہ واقع اس کی شہرت عام ہو گئی، لوگ اس کے پاس تحفے لانے لگے، مگر وہ کسی کی بھی طرف ذرا برابر بھی دھیان نہیں دیتا تھا۔ کرتے کرتے یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے تو پہلے تو اپنے وزیر کو اس کے پاس بھیجا۔ وزیر نے اس کے سامنے بیش قیمت نظر پیش کی، مگر اس نے اس پر بالکل بھی دھیان نہ دیا اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وزیر نے جا کر سارا معاملہ بادشاہ کو بتایا اور کہنے لگا، حضور جیسا سنا تھا اسے ویسا ہی پایا ہے، وہ تو دنیا کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، مال و دولت سے بالکل بھی پرواہ ہے وہ۔ اگلے دن وہ بادشاہ خود اس کے پاس پہنچا اور اسے نذرانے پیش کیے۔ پہلے کی طرح آج بھی اس نے مال و دولت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ اس کی اس بے نیازی سے بے حد متاثر ہوا۔ بادشاہ واپس محل لوٹا اور شہزادی نے حسب وعدہ بادشاہ سے اس کے متعلق پوچھا۔ بادشاہ نے کہا کہ فقیر واقعی اللہ کا دوست ہے، من کا سچا ہے اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہے۔ شہزادی نے موقع غنیمت جانا اور عرض کی کہ اگر آپ اجازت مرامت فرمائیں تو میں بھی اس کی زیارت کر لوں۔ بادشاہ نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ایسی بزرگوں کی زیارت تو ضرور کرنی چاہیے۔ اجازت ملنے پر شہزادی نے اس صفائی والی بیوی سے کہا کہ چپکے سے تم اپنے شوہر کو بتا دو کہ میں کل صبح تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ بیوی نے جب یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو سوچنے لگا کہ آج تک میں نے یہ سب کام اپنے نفس کی تکمیل کے لیے کیے، دنیا کے لیے، ایک شہزادی کے لیے، اور اس کے باوجود بھی بادشاہ، وزیر، سب کے سب میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے۔ اگر میں اللہ کی محبت کا ناٹک کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اتنا سب کچھ دے سکتا ہے، اور اگر میں سچے دل سے اپنے رب کا نام لیتا
اس کو اسی کے لیے پکارتا تو نامعلوم مجھے وہ کیا کیا عطا کر دیتا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ بہت رویا، بہت شرمندہ بھی ہوا اور زارو قطار رونے لگا۔ اپنی نیت کو بالکل بدل ڈالا اس نے، شہزادی کا خیال بھی دل سے نکال دیا اور سچے دل سے توبہ کی، اور اسی حالت میں تمام رات اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہا، حتیٰ کہ رات کا آخری پہرا آ گیا، قسمت کے دروازے کھل گئے۔ اس کا یوں شرمندگی سے رونا، گڑ گڑانا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، جب اس نے اسی کے کریو زاری کے عالم میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو فرش سے لے کے عرش تک تمام چیزیں اس پر کھول کر رکھ دی گئی۔ جنت کے خوبصورت مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ اپنی قسمت پر رشک کرنے لگا۔ اسی حالت میں جب صبح ہوئی اور وعدے کے مطابق شہزادی اس کے پاس پہنچی تو سر جھکا کر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی شہزادی کی طرف نہیں دیکھا۔ باندیوں نے کہا کہ اے شخص، شہزادی تمہارے سامنے بیٹھی ہے، کچھ بات کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ اس نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر بولا کہ اب مجھے شہزادی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے کئی زیادہ حسین و جمیل حوریں اس وقت ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑی ہے۔ ان کو دیکھوں یا شہزادی کو؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دکھا دیا ہے جن کو دیکھنے کے بعد مجھے کسی اور کو یا کوئی چیز دیکھنے کی خواہش نہ رہی۔ شہزادی تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جو اس کے عشق میں اتنا پاگل تھا اور جس کے لیے اس نے یہ سب کچھ اتنا سارا کیا، اب وہ کیسے اس سے منہ پھیر سکتا تھا۔ لیکن شاید وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرما دیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں وہ دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کرتے۔ لہٰذا وہ بغیر بولے اٹھی اور واپس لوٹ گئی۔ یہ زمین یا آسمان، چاند، سورج، ستارے، دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر وہ ہمارا ہو جائے تو پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اگر ہم اپنی رب سے سچی محبت کرنے لگے اور سب سے زیادہ اسی سے پیار کریں تو کبھی کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔